السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مشرکین کا سجدہ اور دوسری ہجرت حبشہ. اسی سال رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے. قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، کافی تعداد میں لوگ جمع تھے، ان کے سردار اور بڑے لوگ موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی. ابھی آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے معاملے میں کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کو غنیمت جانتے تھے، اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام سرداروں کے سامنے، تمام قائدین کے سامنے، مشرکین کے لیڈرز کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو غنیمت جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام سنانے کے لیے، اللہ کا قرآن سنانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کا آغاز کر دیا. تو ان کفار میں سے نے عموماً پہلے قرآن نہیں سنا تھا، کیونکہ قرآن کریم کے بارے میں ان کا رویہ تو یہی تھا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت شروع کر دی، اور اس سورت کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کے سارے کلام میں بہت خوبصورتی ہے، جمال ہے اور رعنائی ہے، دلکشی ہے، اور وہ دلوں کو اپنی طرف کھینچنے والا ہے. لیکن یہ اس سورت میں خاص جو ہے ایک عظمت ہے اور ایک خاص شان ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھنی شروع کی تو وہ لوگ بھی سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے، گویا مسحور ہو گئے، اور کوئی دوسرا خیال جو ہے جیسے ان کے دل میں نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات تلاوت کی کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی بندگی کرو، تو اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو پھر کسی کو اپنے اوپر قابو نہیں رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے. تو اب جب یہ صورتحال ہو گئی تو ان کو اندازہ ہوا کہ کلام الہی کی اس جلال نے اور اس خوبصورتی نے ان کے دلوں کو جو ہے اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور وہ تو وہی کام کر بیٹھے ہیں جس کو مٹانا چاہتے تھے. تو اس قرآن کو سن کر انہوں نے سجدہ کر دیا. تو اس کے ساتھ ہی جو لوگ اس موقع پر موجود نہیں تھے انہوں نے ان پر ملامت شروع کر دی اور ان کے ساتھ عتاب کا معاملہ شروع کر دیا. تو انہوں نے جان چھڑانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا اور یہ جھوٹ گھڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کا ذکر بھی اس صورت میں کیا تھا، اور یہ کہا کہ اس میں ایک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ تلک الغرانیق الاولیٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، کہ یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی. حالانکہ یہ بالکل درست بات نہیں تھی بلکہ غلط بات ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بیان جاری کر دیا جاتا ہے، ایک سٹیٹمنٹ یا ایک معاملہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تردید جاری کر دی جاتی کہ جی یہ بات یوں نہیں تھی، یوں تھی. حالانکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سننے والے کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے جو پہلی بات ہے وہی درست تھی، لیکن وہ تردید تو اسی طرح انہوں نے مشرکین نے بھی ایک اس کی تردید جاری کر دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نعوذ باللہ الزام لگا دیا، اور تاکہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ صاف ہو سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پہلے بھی جھوٹ گھڑتے تھے، تو یہ بہرحال ان کی طرف سے کوئی نئی بات نہیں تھی. اچھا، اب اس واقعے کے بعد مشرکین کے جو سجدہ کرنے کا واقعہ، اس واقعے کی خبر جب حبشہ کے مہاجرین کو پہنچی جو حبشہ ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، تو وہ اپنی صورت سے بالکل ہٹ کر تھی. تو انہیں یہ معلوم ہو کہ قریش نے سجدہ کر لیا اور قریش مسلمان ہو گئے. تو چنانچہ ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ ان لوگوں نے لی، لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ کے بالکل پاس پہنچ گئے تو اصل صورتحال ان کے سامنے آئی. کچھ لوگ تو واپس حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے. اس کے بعد پھر دوسری ہجرت حبشہ کا معاملہ ہوا کہ اب جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے اور پھر واپس آئے، ان پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عام طور پر قریش کا ظلم و ستم بڑھ گیا،
اور ان کے خاندان والوں کو بھی ستایا جانے لگا کہ کیوں یہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرا، قریش کو اس بات کی بھی بڑا دکھ تھا کہ نجاشی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا اور وہاں یہ اپنے دین کے مطابق جو ہے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پھر جو ہے ہجرت کا مشورہ دیا اور ہجرت حبشہ ہی کا مشورہ دیا، لیکن یہ ہجرت جو ہے پہلی ہجرت کے مقابلے میں زیادہ مشکل تھی، کیونکہ اس وقت جو ہے قریش اور جو مشرکین مکہ تھے وہ زیادہ مستعد، ہوشیار اور الرٹ تھے کہ ان لوگوں کو جو ہے یہاں سے جانے نہیں دینا۔ لیکن بہرحال مسلمانوں میں سے جو لوگ ہجرت کرنا چاہتے تھے وہ کامیاب ہوئے، اور تقریباً 82-83 افراد نے، جیسے کہ سیرت کی روایات میں آتا ہے، اور 18-19 عورتوں نے ہجرت کی، اور یہ دوسری ہجرت حبشہ کہلاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اپنا مال، اسباب، گھر اور اپنا علاقہ، اپنی بستی چھوڑ کر جا رہے ہیں صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری عائد کی ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت سنیں گے، سیرت اپنائیں گے۔